أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے درس میں آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ پچھلی آیت میں حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر کیا گیا تھا۔ ظاہر ان کی توبہ کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے سچ بولا تھا۔ اب یہاں مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو اور سچوں کا ساتھ دو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ اہل مدینہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ومن حولهم من الاعراب، اور ان کے آس پاس کے جو دیہات کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، ان يتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ جہاد کے موقع پر اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اللہ کے رسول کے ساتھ نہ جائیں بلکہ پیچھے رہ جائیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور اپنی جان کو پیارا سمجھ کر کے وہ اللہ کے رسول کی جان سے بے فکر ہو جائیں۔ اپنی جان کی فکر کریں اور رسول کی جان کی فکر نہ کریں، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جب بھی پیاس لگتی ہے، ولا نصب، جب بھی ان کو کسی طریقے کی تھکن محسوس ہوتی ہے، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جب بھی ان کو بھوک لگتی ہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور جب بھی وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے کفار کو غصہ آتا ہے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور جب بھی وہ اپنے دشمن کے اوپر کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، الا کتب لهم به عمل صالح، اس کی وجہ سے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس تھکن کا بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، اور جب بھی یہ کوئی چھوٹا اور بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا خرچ ہو چاہے بڑا خرچ ہو، ولا يقطعون واديا، اور جب بھی یہ کسی وادی کو طے کرتے ہیں، الا كتب لهم، مگر ان کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو دے۔ یہاں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی بات کہی گئی، صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صفت موجود تھی۔ ہر موقع پر، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، اللہ کے رسول کا یہ صحابی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد کی 20,630 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس 1000 دینار اپنے کپڑے میں لے کر کے آئے، جب اللہ کے نبی اس لشکر کی تیاری کر رہے تھے۔ فصبھا فی حجر النبی، اور انہوں نے لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی ان دیناروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے الٹنے پلٹنے لگے، اور آپ نے فرمایا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عفان کا بیٹا کوئی بھی عمل کرے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یرددھا مرارن، اللہ کے نبی نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمام اہل ایمان سب کے سب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ایسا کیوں نہ ہو کہ ان میں سے ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے،
تاکہ باقی لوگ اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹ کر کے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ تو یہاں سورہ توبہ کے چونکہ ایک بڑے حصے میں ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے، ان لوگوں کو برا بھلا کہا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد سے پیچھے رہ گئے، خاص طور سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ تو اب یہ آیات سن کر کے صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہر جنگ میں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں گے، کسی جہاد میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ غزوہ تبوک میں چونکہ ایک خاص ضرورت تھی اور ایک حالات ایسے تھے کہ وہاں سب کا جانا ضروری تھا۔ عام حالات میں مسلمانوں کو تقسیم کار کے فارمولے پر عمل کرنا چاہیے کہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ کا کام کر رہا ہے، کوئی دین کی تبلیغ و تدریس کا کام کر رہا ہے۔ جب تک امیر کی طرف سے نفیر عام یعنی تمام لوگوں کو نکلنے کا حکم نہ ہو، تب تک ایک جماعت جو رہے گی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی، اور باقی جو لوگ ہوں گے ان میں ایسے لوگوں کا بھی ہونا ضروری ہے جو دین کا علم حاصل کریں۔ جس طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ امت کی ایک ضرورت ہے، ویسے ہی دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی امت کی ایک ضرورت ہے۔ اگر سب لوگ اللہ کی راہ میں نکل پڑے تو پھر تعلیم اور تدریس کا کام کون کرے گا؟ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو تم ان لوگوں سے لڑو، ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، جو اے ایمان والو جو تم سے قریب ہیں، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اصل میں سورہ توبہ کے شروع میں جب برات کا اعلان کیا گیا مشرکین سے، تو وہ لوگ جو ابھی نو مسلم تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان کے دل میں اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے ہمدردی ہو اور نرم گوشہ پیدا ہو۔ تو یہاں دوبارہ ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اسلام کی تبلیغ میں ترتیب یہ کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں سے شروعات کی جائے، ویسے ہی جب اللہ کی راہ میں جنگ کی نوبت آئے تو پھر جو اپنے قریبی لوگ ہیں ان سے پہلے جنگ کی جائے گی، اور ان کی قربت کی وجہ سے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان سے لڑو جو تم سے قریبی ہیں کافروں میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تمہارے اندر سختی کو محسوس کریں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ اس آیت نے تم میں سے کس کے ایمان میں بڑھوتری کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو جو اہل ایمان ہیں تو اس آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس آیت پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، لیکن جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے تو وہ آیتیں ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ کر دیتی ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ منافق یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں؟ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ ہی یہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں منافقین کا ذکر کیا گیا کہ وہ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے کہا نا کہ قرآن سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اہل ایمان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو منافق مذاق اڑاتے تھے کس کا ایمان بڑھا؟ تو اللہ نے کہا کہ حقیقت میں اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کی گندگی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہر سال منافقوں کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی ان کی خواہش کے مطابق ان کے خواہشات کے خلاف مسلمانوں کو کامیابی مل جاتی ہے، کبھی ان کا کوئی راز کھول دیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں مگر نہ تو وہ سبق حاصل کرتے ہیں نہ سدھرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کہتے ہیں کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، مسلمانوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اس نبی کے اوپر بہت گرا ہے، تم تکلیف میں پڑو یہ میرے نبی کے لیے بہت مشکل ہے۔ حریص علیکم،
اس نبی کو تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اہل ایمان کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی کہ مسلمانوں کی تکلیف آپ کو گوارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو شریعت لائے وہ شریعت بھی ایسی بالکل آسان شریعت ہے، اس میں ہماری مشکلوں کی رعایت کی گئی، ہماری پریشانیوں کی رعایت کی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں ایسا دین حنیف دے کر کے بھیجا گیا ہوں جس کے اندر نرمی ہے، نرمی والا دین دے کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا، ان ھذا الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جیسے اس نے آگ جلائی تو یہ پروانے اور پتنگے جو آگ میں رہتے ہیں وہ اس آگ میں جانے لگے، تو وہ ان کو پکڑ پکڑ کر کے ہٹانے لگا اور وہ اس آگ کے اندر جانے لگے۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں بھی تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو جہنم سے بچا رہا ہوں۔ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، لیکن تم جہنم کی آگ میں جا رہے ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں، پوری انسانیت کے حق میں بہت مشفق تھے، اور وہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ افسوس آج جو لوگ اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، اگر انہوں نے واقعی میں اس نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا اور اس نبی کے دل میں انسانیت کی کتنی تڑپ اور کتنا درد تھا اس کو محسوس کیا ہوتا، تو شاید وہ اس گستاخی کا کام نہ کرتے۔ تو یہ تھی سورہ توبہ کی آیات، اسی پر سورہ توبہ ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ توبہ کی 119 سے لے کر کے 129 تقریباً 11 آیات آج ہم لوگوں نے پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 11 آیات میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا۔ پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ ہمیشہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی راحت کو قربان کر دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول کی مدد کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے اپنی راحت اور اپنے آرام کو قربان کر دیا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تیسری بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف پر، بھوک پر، پیاس پر، تھکن پر بھی ہم کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہماری نیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ کسی نے بہت لمبا چوڑا خرچ کیا لیکن نیت گڑبڑ ہے تو ظاہر اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک انسان نے معمولی خرچ کیا لیکن اس کی نیت میں اخلاص ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرح دین کی تعلیم بھی فرض ہے، اور ایک طبقہ اس کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جنگ کے موقع پر اپنے مشرک رشتہ داروں سے اگر وہ جنگ کے میدان میں آ رہے ہیں تو ان سے پہلے جنگ کرنی چاہیے۔ عقیدے ولا اور برا کا ثبوت ملا کہ ایمان اور ایمان والوں کا ساتھ دیا جائے اور کفر اور کفار سے برات کا اظہار کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ ایمان جو ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، قرآن کی آیتوں کو سن کر کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ دل میں اگر نفاق ہو، دل میں کفر ہو، تو قرآن مزید نفاق میں اضافہ کا سبب بنتا ہے، دل کے مرض کو اور بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ مصیبتیں اور آزمائش آنے پر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ جو قرآن سے بھاگے گا، جو قرآن سے منہ پھیرے گا، تو اللہ واقعی میں اس کے دل کو قرآن سے پھیر دے گا۔ اور ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پتہ لگی کہ آپ اپنی امت کے حق میں بہت مہربان اور مشفق تھے۔ ایمان اور نیک عمل پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بھی پتہ لگا۔ اور آخری بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کے اوپر توکل ہر حال میں واجب ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد ہم سورہ یونس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔